بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
مولوی فضل حق نے قرارداد ایک پیش کی جسے قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس قرارداد میں دو قومی نظریہ پیش کیا گیا۔ حکومت برطانیہ کو یہ بات بتلائی گئی کہ ہندو اور مسلم دو الگ قومیں ہیں اور ان دونوں قوموں کو ایک ہی لڑی کے اندر پرونا اور انہیں ایک ہی جگہ پر بسانا یہ ہندوستان کی تباہی اور بربادی کی علامت ہے، جس کے پیش نظر پھر یہ تحریک آگے بڑھی اسی قرارداد کو لے کر اور 1947 کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی صورت میں ہمیں ایک ملک عطا فرمایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک تقریر میں یہ بات کہی کہ دو قومی نظریے کی بنیاد اسی دن پر گئی تھی جس دن ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، اور یہ دو قومی نظریہ آفاقی نظریہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ نظریہ ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہے جہاں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے تو ان کے مقابلے میں غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنے والے لوگ بھی موجود ہوں گے، تو وہاں یہ دو قومی نظریہ ہوگا۔ جہاں اولیاء الرحمان ایک طرف ہوں گے تو دوسری طرف اولیاء شیطان بھی موجود ہوں گے، جہاں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے موجود ہوں گے تو دوسری طرف شیطان کی بندگی کرنے والے اور غیر اللہ کی پوجا کرنے والے لوگ بھی موجود ہوں گے۔ تو جہاں یہ دو نظریات اور دو قومیں موجود ہوں گی وہاں دو قومی نظریہ بھی موجود ہوگا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دو قومی نظریے کی عکاسی شعر میں اس انداز میں کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے مذہب نہیں، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ علامہ محمد اقبال نے بھی یہی شعر دیا کہ اگر آپ کے پاس دین ہے تو آپ ایک قوم ہیں، آپ کی اگر نظریات ہیں تو آپ ایک قوم ہیں، اگر آپ دوسروں کے سہارے پر ہیں تو آپ قوم نہیں بن سکتے۔ اور اسی نظریے کی عکاسی کرنے کے لیے اور اسی نظریے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء کرام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ سیدنا نوح علیہ السلام آئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے، شعیب، صالح، ہود، سیدنا شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، سیدنا اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، سیدنا داؤد علیہ السلام اس کائنات کے اندر نبی اور رسول بن کے آئے، حتیٰ کہ سب سے آخر میں میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے نبی اور رسول بن کے آئے، اور یہی دو قومی نظریے کی عکاسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مکہ کی سرزمین پر دو قومی نظریہ کی ہیں، حقیقی عکاسی کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے مکہ کے باسیوں، اے دنیا کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تفلحوا تملک العرب والعجم، کامیاب بھی ہو جاؤ گے اور عرب و عجم کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ سب سے پہلے
پیش کیا. اگر یہ دو قومی نظریے کی اہمیت نہ ہوتی تو ابو لہب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ کرتا, کبھی بھی وہ جہنم کا ایندھن نہ بنتا. یہ دو قومی نظریہ ہی تھا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص توحید کی دعوت مشرکین مکہ کے سامنے رکھی تو وہی اپنے خون کے پیاسے ہو گئے, وہی آپ سے محبت کرنے والے, صادق اور امین کہنے والے آپ کو شاعر اور مجنون معاذ باللہ کہنے لگ گئے, آپ کو گالی دینے لگ گئے, آپ پر ظلم و ستم کرنے والے بن گئے. کیوں؟ یہ دو قومی نظریہ ہی تھا کہ جس کی وجہ سے یہ سرنوشت ہوا. مشرکین مکہ سردار ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا, سردار ابو طالب, ہم آپ کے پاس چند ایک تجاویز لے کر آئے ہیں جس سے یہ مکہ کے اندر جو فتنہ اور فساد برپا ہو چکا ہے, بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں, یہ سب ختم ہو جائے گا. سردار ابو طالب نے کہا, وہ کون سی تجاویز ہیں مجھے بھی بتلا دیجیے. فرمایا, آپ اپنے بھتیجے کو بلائیں, ہم ان کے سامنے ہی یہ تمام تجاویز رکھیں. نبی علیہ السلام تشریف لائے. آپ سے کہا گیا کہ اگر آپ دولت کے متلاشی ہیں, اگر آپ حکمرانی چاہتے ہیں, اگر آپ وسینہ کے متلاشی ہیں تو ہم یہ تمام چیزیں آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. آپ نے فرمایا, تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو, دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھو, میں پھر بھی اپنی دعوت سے بات آنے والا نہیں. پھر انہوں نے کہا, ایک اور تجویز ہمارے پاس ہے. ہمیں وہ کیا کہا, ایک سال تم ہمارے رب کی عبادت کرو گے, تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو گے, اور ایک سال ہم سب مل کر تمہارے رب کی عبادت کریں گے. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں اور تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمائی. ہمیں ان سے کہہ دیجیے, قل یا ایھا الکافرون, اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کر سکتا. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان کی میں عبادت نہیں کر سکتا. ولا انا عابد ما عبدتم, اور میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور جن کی تم عبادت کرنے والے ہو ان کی میں کبھی عبادت نہیں کر سکتا. لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہیں مبارک, میرا دین مجھے مبارک ہے. تمہارا دین تمہارے لیے, میرا دین میرے لیے ہے. یہ دو قومی نظریہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے رکھا, اور دو الفاظ نے مشرکین مکہ کو جواب دے دیا کہ میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا, میں اس کی پوجا نہیں کر سکتا جن کی تم پوجا کرتے ہو, اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کر سکتا ہوں. لہذا آج کے بعد ایسا تجاویز میرے سامنے نہ رکھو. تو یہ جو قومی نظریہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے رکھا, دو الفاظ میں رکھنے, یہ دو قومی نظریہ ہمیں نہیں دیا. ہمارا بڑا افسوس ہے آج ہمارے حکمران جو ہیں اور امت مسلمہ کے حکمران جو ہیں,
اسلام کو چھوڑ کر ان کے دین کے پیروکار ہو جائیں تو یہ آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ وہ دن رات اس کام پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے دین سے ہٹا دیں۔ وہ رسم و رواج کی شکل میں، وہ میڈیا کی شکل میں ہمارے اوپر وار کرتے جا رہے ہیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو دین سے دور کرتے جا رہے ہیں، اور اس دو قومی نظریے کو ہمارے ذہنوں سے مٹاتے جا رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جو چاہیں وہ کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، ہم اللہ کے بندے ہیں تو مرضی بھی اللہ کی چلے گی، ہماری نہیں چلے گی۔ یہی تو ہمارا اور ان کا فرق ہے۔ ہماری نکیر محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے گلے میں غلامی کا جو کرتا ہے وہ محمد رسول اللہ کی غلامی کا کرتا ہے۔ ہم ان کے تابع ہیں، جو وہ کہیں گے ہم وہ کریں گے، جس سے وہ روکیں گے اس سے ہمیں رکنا ہوگا۔ دو قومی نظریے کی اہمیت کو سمجھیے، دو قومی نظریہ اور مشرکین کا طرز عمل سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَئَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ہمیں لوگوں جب اللہ وحدہ لا شریک اکیلے کا ذکر ان مشرکوں کے سامنے کیا جاتا ہے، اشْمَئَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے دل اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تنگ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی مشرک کے سامنے، کسی قبر پرست کے سامنے، کسی غیر اللہ کی پوجا کرنے والے کے سامنے آپ ایک مرتبہ اللہ وحدہ لا شریک کی صفات کا تذکرہ کیجئے، اس کی ربوبیت کا تذکرہ کیجئے، وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، آپ کو مارنے پر تیار ہو جائے گا، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع ہو جائے گا۔ یہ آج نہیں، جب سے دنیا بنی ہے، نبوت و رسالت کا سلسلہ شروع ہے، اس وقت سے یہی نظام چل رہا ہے۔ جب بھی اللہ وحدہ لا شریک کا اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے تو مشرک کافر منہ پھیر کے بھاگ جاتا ہے اور اس کے دل میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی ہمارے پاس آیا، تلوار کا رہنے والا تھا۔ جب ہم اس کو توحید کی آیات پڑھ کے سناتے، اللہ کی صفات کی آیات پڑھ کے سناتے، تو وہ کہتا ہے ایک منٹ ہے جو میرا سانس بند ہونے لگا ہے، مجھے پیر سے اکڑانے لگا، کہیں مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کیا ساری زندگی ہمارے آباء و اجداد شرک کے ہاتھ میں سننا سیکھ گئے؟ کیا ہمارے بڑے جو تھے وہ مشرک ہی بن گئے؟ پھر ہم نے اس کو سمجھایا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، آپ اپنی اصلاح کیجئے، آپ اللہ کی توحید کو سمجھیے، آپ اللہ کے قرآن کو پڑھیے، جو قرآن رب نے ہمیں دیا ہے اسے سمجھیے عقیدہ توحید کیا ہے، مشرک اور کافر میں کیا فرق ہے۔ دو قومی نظریے
انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اے ایمان والو، ان مشرکوں سے کہہ دو کہ آج کے بعد تم لوگ بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے. حرم مکہ کی حدود میں، حرم مدینہ کی حدود میں آج کے بعد تم لوگ داخل نہیں ہو سکتے. کوئی کافر، کوئی مشرک بیت اللہ کی حدود میں اس فتح مکہ کے بعد دوبارہ داخل نہیں ہوا، اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک ہو سکے گا. یہ فرق ہے کہ مشرک پلید ہے، اور مومن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ان المؤمن لا ينجس، فرمایا مومن نجس نہیں ہوتا، مومن پلید نہیں ہوتا. اصل طہارت جو ہے وہ عقیدے کی طہارت ہے، اور یہ فرق جو ہے یہی تو قومی نظریے کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کے نظریات الگ ہیں، ان کے نظریات الگ ہیں. آپ مومن ہو، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے. آپ اللہ کو پوچھنے والے ہیں، وہ غیر اللہ کو پوچھنے والے ہیں. یہ تو قومی نظریہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ والوں کو دعوت دیتے تو وہ بھاگ جاتے، آپ کی بات نہ سنتے اور الٹا آپ پر ظلم و ستم کرتے. آپ مکہ والوں سے تنگ آ کر طائف والوں کی طرف آپ نے جانا چاہا. طائف والوں کے پاس آپ جب گئے، آپ نے اہل طائف کے 3 سرداروں کو سمجھایا. انہیں ان معبودان باطلہ کی عبادت سے نکال کر اللہ کی وحدانیت کی طرف لانا چاہا، اللہ کی عبادت کی طرف انہیں بلایا. تو وہ آپ کی بات سننے کی بجائے آپ کو گالی گلوچ کرنا شروع ہو گئے. یہی بھی بس نہیں، انہوں نے اپنے اوباش قسم کے نوجوان لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور انہیں پتھر دے دیے. کہا جہاں بھی یہ ٹھہرے، جہاں بھی کھڑا ہو اس کو پتھر مارو. نوبت یہاں تک آ گئی کہ آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا، آپ کے جسم سے خون مبارک نکلا اور آپ کے پاؤں مبارک میں چلا گیا، جوتوں میں چلا گیا، اور وہ خون خشک ہو گیا. جب وہ خشک ہو گیا تو پاؤں کے ساتھ جوتا چپک گیا اور پاؤں مبارک سو چکے تھے. سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول ان کے لیے بدعا کیجیے. اتنی دیر میں سیدنا جبریل علیہ السلام بھی تشریف لائے اور کہا اے اللہ کے رسول، اے میرے حبیب، اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کے اس فرشتے کو آپ کی طرف بھیجا ہے. آپ حکم دیجیے، ان ظالموں نے آپ پہ ظلم کیا، آپ حکم دیجیے اسے، یہ اس بستی کو ان 2 پہاڑوں میں رکھ کر پیس دے گا. میرے حبیب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ والے رحمت والے پیغمبر نے جسے رب نے رحمت بنا کے بھیجا تھا، اپنے رحمت والے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ میرے مقام و مرتبے کو جانتے نہیں. سیدنا جبریل نے کہا ہم نے بدعا کے لیے کہا، آپ نے رحمت بھرے ہاتھوں سے اور رحمت والے کلمات سے ان کے لیے دعا فرمائی. فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ. فرمایا مجھے امید ہے اللہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے ہوں گے. یہ 2 قومی نظریہ تھا کہ جو یہ تاریخ اسلام کے اندر داستان ظلم لکھی گئی ہے، یہ ظلم کی جتنی داستانیں آپ سنیں گے یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ 2 قومی نظریہ ہی اصل نظریہ ہے اور آفاقی نظریہ ہے. مکہ میں آپ جب دیکھیں گے تو صحابہ پہ ظلم و ستم کیا گیا. صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول، متى نصر اللہ، جو اللہ کی مدد کے وعدے ہیں وہ کب آئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ فرمایا پہلوں کی کہانیوں کو دیکھو، پہلوں کے قصوں کو سنو کہ انہیں جھنجھوڑ دیا گیا اور ان پہ ظلم و ستم اس قدر کیا گیا، عمر کے
ہڈیوں سے ان کے گوشت کو الگ کر دیا گیا. اس قدر یہ داستان ظلم لکھی گئی. اور فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ یہاں تک کہ اس قوم کے رسول بھی پکار اٹھے کہ اللہ تیری مدد کر رہا ہے، تم لوگ ابھی سے بتا گئے. داستان ظلم جو مکہ میں لکھی گئی، سیدنا بلال حبشی کے گلے میں رسیاں ڈال کر مکہ کی گلیوں میں انہیں گھسیٹا گیا، تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ دو قومی نظریہ ہی اصل نظریہ ہے، دو قومی نظریہ ہی اصل آفاقی نظریہ ہے. سیدنا خباب بن عرب کو آگ جلا کر کوئلے گرم کر کے ان کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جاتا اور ان کے جسم سے جو خون اور چربی پگھلتی اس سے وہ خون وہ کوئلے جو تھے وہ ٹھنڈے ہو جایا کرتے تھے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں سولی دی گئی. یہ تمام کی تمام داستان ظلم جو مکہ والوں نے صحابہ پر کی، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ دو قومی نظریہ ہی اصل نظریہ ہے، اصل دین دو قومی نظریہ ہے. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو ٹکڑے کر دیے گئے. سیدہ زلیرہ کی آنکھوں کو بے نور کر دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں کپڑا ڈال کے اسے باندھے تھے، آپ کو مارنے کی کوشش کی تھی. آپ جب سجدہ مبارک میں جاتے سجدہ کرتے تو آپ کے سر پر اوجھے ڈال دی جاتی. یہ داستان ظلم جو مکہ میں تحریر کی گئی، جو مکہ کے ظالموں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ کی، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ دو قومی نظریہ ہی اصل نظریہ ہے. آپ تاریخ اقوام کو دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل نظریہ ہی دو قومی نظریہ ہے. 1857 کی جنگ آزادی کے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 2 لاکھ مسلمانوں کو بنگال میں سرے عام پھانسی دے دی گئی. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ دو قومی نظریہ ہی اصل نظریہ ہے. یہیں پہ بس نہیں، مسلمانوں کو کالے پانی کی سزائیں دی گئی. پٹنہ میں مسلمان بستیوں کو جلا دیا گیا. 1846 میں مہاراجا غلام سنگھ نے کشمیر کو خریدا، جو آج تک اس کا ظلم و ستم وہاں پہ ہوتا آ رہا ہے. مہاراجا غلام سنگھ نے کشمیر کو خرید کر وہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کیا. اس وقت جو مسلمان حکمران تھے وہاں کے، جو وہاں کے مسلمان لیڈر تھے، ملی خان، سبز علی خان، یہ میدان میں آئے تو انہیں پکڑ لیا گیا. سزا کے لیے انہیں ایک چوک میں الٹا لٹکا کے زندہ کی کھال اتار دی گئی. اس میں راجا غلام سنگھ کا بیٹا رنبیر سنگھ یہ منظر دیکھ نہ سکا اور اٹھ کے چلا گیا. باپ نے کہا اگر واپس نہیں آؤ گے تو تجھ سے راجا کا عہدہ چھین لوں گا. اس نے کہا میں یہ ظلم نہیں دیکھ سکتا، مجھے اس طرح کا راجا نہیں چاہیے. وہ چلا گیا. یہ داستان ظلم اس بات کی بین دلیل ہے کہ جو مسلمانوں نے یہ جو قومی نظریے کی قرارداد پیش کی تھی، یہ حقیقت کے اوپر مبنی تھی کہ اگر ان دونوں قوموں کو ایک ہی جگہ پہ رکھا جاتا تو یہ ہندوستان کے ساتھ ظلم تھا اور مسلمانوں کے اوپر اور ہندوؤں کے ساتھ دونوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا، آئے دن قتل و غارت ہوتی. اس وقت جن لوگوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی، آج تک وہ ہندوستان میں اس کی سزا بھوگ رہے ہیں. آپ حال ہی میں ہندوستان میں 2 مسلمان بستیوں کو جلا دیا گیا. احمد آباد کی 2 بستیوں کو جلا دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. گجرات کے کئی گاؤں ایسے تھے جو مسلمانوں کے تھے،
کا کوئی تعلق نہیں اور ان کا ہماری تہذیب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف والوں کے لیے دعا فرمائی تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور پھر اہل طائف میں سے ایک قبیلہ جس کا نام بنو ثقیف تھا، یہ پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسی قبیلے کے ایک باپ کے 3 بیٹے سب سے پہلے اسی نظریے کو لے کر پاکستان برے صغیر ہندوستان میں آئے، جن کے نام ہیں عثمان بن ابی العاص ثقفی، حکم بن ابی العاص ثقفی، مغیرہ بن ابی العاص ثقفی۔ یہ 3 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں برے صغیر پاک و ہند میں آئے، اور اللہ کی توحید کو یہاں انہوں نے آ کے پھیلایا، جس کے بعد اسلام یہاں پھیلنا شروع ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 12 صحابہ جو تھے وہ بڑے صغیر پاک و ہند میں آئے، جن کے نام ہیں ربیع بن زیاد حارثی، حکم بن عمر سالمی غفاری، عبداللہ بن عبداللہ انصاری، سال بن ابی انصاری، شہاب بن مخارق تمیمی، سحار بن عباس عبدی، عاصم بن عمر تمیمی، عبداللہ بن عمیر اشجعی، نصیر بن وسیم اجری۔ یہ 12 صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بڑے صغیر پاک و ہند میں آئے، اور انہوں نے یہاں آ کر اللہ کی توحید اسلام کا پیغام ہندوستان میں بسنے والے ہندوؤں کو دیا، غیر مسلموں کو دیا، اور جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور پھر اسلام اور پھیلنا شروع ہوا۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں 5 صحابہ بڑے صغیر پاک و ہند میں آئے، حکیم بن بجلہ عبدی رضی اللہ عنہ، عبید اللہ بن معمر تمیمی رضی اللہ عنہ، اور عمیر بن عثمان بن سعد رضی اللہ عنہ، نجاشہ بن مسعود سلمی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن سمرہ القرشی رضی اللہ عنہ، اور 3 صحابہ حضرت علی کے دور میں آئے، جن کے نام ہے فرات بن راشد ثانی رضی اللہ، اور عبداللہ بن سعید تمیمی رضی اللہ، قلیب بن ابو وائل رضی اللہ عنہ۔ 4 صحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں آئے، مولد بن ابو صفرہ ازدی رضی اللہ، اور عبداللہ بن سوار عبدی، یاسر بن سوار عبدی، سنان بن سلمہ حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ تمام صحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں آئے، اور آخری صحابی یزید بن معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے امیر معاویہ تھے، ان کے دور میں یہ آئے، جن کا نام تھا منذر بن جارود عبدی۔ یہ تمام صحابہ انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں سے دور ہوئے، اپنے پیاروں سے دور ہوئے، اور کسی کی قبر افغانستان میں ہے، کسی کی قبر کہاں ہے، کسی کی قبر کہاں ہے۔ یہ تمام کے تمام صحابہ جن کی قبروں کے نام و نشان بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے، کس لیے یہاں آئے؟ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان الگ کون ہے اور غیر مسلم الگ کون ہے، مسلمانوں کی تہذیب الگ ہے، کافروں کی تہذیب الگ ہے، ہمارے نظریات اور ہیں، ان کے نظریات اور ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ غیر اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، اور ہمارا آنے کا مقصد یہ تھا، ان کے آنے کا یہاں مقصد یہ تھا کہ یہ تمام کے تمام رب کی زمین پر جو رب کے شریک بنائے ہوئے بیٹھے ہیں، تمام ان کو بتانے باطلہ کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے لگ جائیں، اور اس کی حقیقی بندگی اور غلامی کو قبول کرنے پہ آ جائیں۔ ان تمام صحابہ کے آنے کا یہاں یہی مقصد تھا۔ پھر سن 93 ہجری میں اسی قبیلہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، ان کے ایک فرزند اسلام کے ہیرو محمد بن قاسم 27 سال کی عمر میں ایک مسلمان لڑکی کی خواہش پر سمندروں کو چیرتا ہوا کراچی پر
حملہ کرتا ہے، بابل کو فتح کرتا ہے، ملتان تک اسلامی حدود کو اور پھیلا دیتا ہے اور اسلام کا جھنڈا نافذ کر دیتا ہے اور لوگوں کو یہ بتلاتا ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں ہماری تہذیب اور ہے اور ان کی تہذیب اور ہے۔ اس طرح مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی، ہمارے اسلاف نے یہ قربانیاں پیش کی، اور آج جب یہ ملک ہمیں نصیب ہو چکا ہے تو کبھی اسلام آباد کی سڑکوں پر، کبھی لاہور کی سڑکوں پر، کبھی کراچی کی سڑکوں پر، اور کبھی ہمارے حکمران مرزیوں کی شیر پر، غیر مسلموں کی شیر پر وہ اسلام کی جو روایات ہیں ان کو مسخ کرنے کی کوشش کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ کبھی یہ نعرہ اٹھتا ہے نکاح کو ختم کر دیا جائے، کبھی یہ بات سننے میں آتی ہے کہ ہمارے جسم ہماری مرضی، کبھی ٹرانسجینڈر بل جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں، ہم جس پرستی کریں، جو مرضی کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اللہ کے بندو، یہ قربانیاں جو پیش کی گئی ہیں، یہ ملک حاصل کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، کیا وہ اس لیے پیش کی گئی تھی کہ تمہاری مرضی چلے؟ نہیں، اس قرارداد کے پیش کیے جانے کا یہی مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ایک الگ ریاست چاہیے جہاں رہ کر وہ اسلامی حدود اور قیود کے اندر اپنی زندگی گزاریں گے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اپنی مرضی اور اپنی منشا نہیں چل سکتی ہے۔ آپ تاریخ پاکستان کو اٹھائیے کہ جب یہ ملک ہمیں ملا کتنے قافلے تھے جو ہزاروں کی تعداد میں چلے تھے، اور جب ملک پاکستان میں پہنچے تو ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں تھا۔ یہ لاکھوں کی قربانیاں اور لاکھوں ماں اور بہنوں کی عزتوں کی قربانیاں، لاکھوں بڑوں اور بزرگوں اور نوجوانوں کی شہادتیں، یہ کیا اس لیے پیش کی گئی تھی کہ تمہاری مرضی چلے گی؟ تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ اس ملک میں اگر مرضی چلے گی تو رب کی مرضی چلے گی اور اس کے محبوب کی مرضی چلے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے گا جب اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا جھنڈا اس ملک میں لہرائے گا اور اسلام کا ایک ایک حکم اور اسلام کی ایک ایک بات اس ملک کے اندر نافذ ہوگی۔ دو قومی نظریے کی تعمیر کو سمجھیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ایک میٹنگ میں جب گاندھی نے آپ سے کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہو، فرمایا تو میرا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کافر ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی وہ دوسرا ہے جو مسلمان ہے۔ اور ایک جلسے میں جب آپ کسی دو قومی نظریے کی وضاحت کر رہے تھے تو ایک ہندو نے کھڑے ہو کر کہا، اے قائد، اے محمد علی، تو ہمارے درمیان فرق کرنا چاہتا ہے، تو ہم کو جدا کر رہا ہے، ہم سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں اور تو ہم کو ایک دوسرے سے لڑوا رہا ہے۔ تو اس وقت قائد نے کہا، قائد تھوڑی دیر خاموش ہوئے تو وہ سمجھا شاید میں نے قائد کو لاجواب کر دیا ہے۔ قائد اعظم نے کہا ایک آدمی سے جاؤ وہاں سے پانی کا گلاس لے کر آؤ۔ وہ پانی کا گلاس لے کر آئے، قائد نے آدھا گلاس پیا اور آدھا اس سے کہا تو پی۔ ہندوؤں میں یہ چیز ہے کہ وہ جو کم ذات کے لوگ ہیں ان کا جھوٹا اور ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے اور ان کے اوپر یہ حرام ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ قائد نے اسے کہا یہ تو پانی پی، اس نے کہا میں یہ پانی نہیں پی سکتا۔ پھر آپ نے ایک مسلمان کو کہا تو لیا، وہ آیا، آپ نے کہا پی، اس نے اسے پی لیا۔ اس نے کہا فرق دیکھ، ہم اور تم ایک نہیں ہیں، میرا جھوٹا تو نے نہیں پیا، میرے مسلمان بھائی نے پیا ہے، ہم اور تم ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا اور تمہارا یہ فرق ہے اور یہ فرق رہے گا۔ اسی طرح بابا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک جلسے میں خطاب کر
عیسائی بھی تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، تو آپ نے وہاں تقریر کرتے ہوئے، کیوں یہ پنجابی شاعر تھے، انہوں نے پنجابی میں کہا، آپ نے کہا جے تو پڑھ گئے کلمے کی کہانی، جے تو پڑھ گئے کلمے کی کہانی، سنسام پیوے کا تیلا جھوٹا پانی۔ وہاں ایک اچھوٹ ہندوؤں کی قوم ہے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ ہم کلمہ پڑھ لیں تو کیا تو ہمارا جھوٹا پانی پی لے گا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کلمہ پڑھا تو پھر اس نے وہ پانی پیا، آدھا پانی اس نے بابا جی سنسان رحمۃ اللہ علیہ کو دیا، تو آپ نے بھی پی لیا۔ جب آپ نے پیا تو وہاں جتنے ہندو بیٹھے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام مسلمان ہو گئے۔ تو یہ دو قومی نظریہ ہے کہ مسلمان الگ قوم ہے اور ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ تہذیب ہے اور ہندوؤں کی الگ تہذیب ہے۔ آج ہمارے ملک سے اور جو حکمران ہیں وہ یہ سازش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اسلامیہ اور معاشرتی علوم مطالعہ کا کسان جو ہے اس مضمون کو نکال دیا جائے، دو قومی نظریے کی اہمیت کو ختم کر دیا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہندو ہیں ویسے ہی مسلمان ہیں، ان اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں اور ایک جیسے رہنے چاہیے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان الگ قوم ہے اور ہندو الگ قوم ہے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ اور یہ عقیدہ عطا فرمائے جو دو قومی نظریے میں ہے، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے دو قومی نظریے کی کیا زبردست وضاحت فرمائی۔ آپ نے کہا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں۔ ہمارا کہ اگر مذہب ہے تو تمہاری پہچان ہے، تمہارا دین ہے تو تمہاری پہچان ہے۔ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، تمہارا مذہب تمہارے پاس نہیں ہے، تم اوروں کے اشاروں پہ لگے ہوئے ہو، اوروں کے طریقوں کو اپنا رہے ہو، تو یاد رکھو تم کچھ بھی نہیں ہو۔ ایک اور شعر میں انہوں نے کہا اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ تمہیں جو دین رب نے دیا ہے تمہیں اسی پہ فخر کرنا چاہیے، غیروں کے دین پہ تمہیں خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آگے آپ نے فرمایا تھا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ ایک ترکیب میں خاص لوگ ہیں، ان کا جو دین ہے وہ الگ ہے، ان کے جو طور و طریقے ہیں وہ الگ ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنا ہے، اپنے دین کی سمجھ اور بوجھ کو حاصل کرنا ہے، عقیدہ توحید کو سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھیے، اور جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو سمجھیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 23 مارچ یعنی کل کا جو دن تھا، یہ پاکستان کے لیے تجدید عہد کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے تجدید عہد کا دن ہے، کہ جس طرح اس وقت مسلمانوں نے اس دن کو ایک قرارداد پیش کر کے اس کے اوپر کوشش کر کے ایک ملک حاصل کر لیا، اسی طرح آج بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جو ملک اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس ملک کو منظم کرنے کے لیے اور اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرے انسان، کہ اپنے آپ پر اسلام کو پورے کا پورا نافذ کرے، پھر اپنے گھر پہ نافذ کرے، پھر اپنے علاقے پہ نافذ کرے، پھر ملک میں خود بخود ہی نافذ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور عقیدہ توحید اور دو قومی نظریے کی پہچان عطا فرمائے۔